بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا پر ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو مسلط کیا گیا ہے، اور یہ دہشت گردی جب لائی جا رہی تھی تو اس میں باقاعدہ ہم نے سب کو آگاہ کیا تھا، کیونکہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد جب ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی ایک جمہوری حکومت کو لندن پلان کے تحت گرایا گیا، تو اس کے بعد ہم نے تمام پاکستانیوں کو اس پلان کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پختونوں کے سر کا سودا ایک دفعہ پھر ہو گیا ہے، اور ان دہشت گردوں کو ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا میں بسایا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت کی حکومت، ان کے وزراء اور کچھ اداروں کے ارکان یا ملازم وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کچھ جگہوں پر ملٹری آپریشنز کے تحت لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، جس کو ہم جبری انخلا کہتے ہیں۔ تو اگر اس وقت جب ہم بول رہے تھے کہ یہ لوگ پہاڑوں پر ہے، اگر اس وقت یہ اقدامات ہوتے تو وہ نیچے نہیں آتے۔ جب نیچے تک آ گئے اور تب بھی ہم امن پاسون کے ذریعے ان کو بتا رہے تھے کہ یہ پہاڑوں سے نیچے آ چکے ہیں، اگر اس وقت بھی اقدامات لیے جاتے تو یہ ہمارے بازاروں تک نہیں پہنچتے۔ جب بازاروں تک پہنچے تب بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو بازاروں تک آ گئے، اگر اس وقت اقدامات لیے جاتے تو یہ لوگ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچتے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہمارے گھروں تک پہنچ گئے اور بندوق کی نوک پر رات کو ہم سے کھانا کھاتے تھے، تو صبح یہ لوگ ہمارے گھروں تک پہنچ جاتے تھے کہ تم نے کھانا کیوں کھلایا۔ اگر ہمارے پختون جن سے بندوق کی نوک پر ایک سائٹ پر جو لوگ کھانا زبردستی لیتے تھے نہ کھلاتے تو وہ مار دیتے، جب کھانا کھلاتے تھے تو صبح جو ہے ہمارے آرمڈ فورسز کے، سیکیورٹی فورسز کے لوگ پہنچ جاتے کہ تم نے کھانا کیوں کھلایا۔ نہیں کھلاتے تو وہ مارتے ہیں، کھلاتے ہیں تو یہ مارتے ہیں، ہم جائیں کہاں؟ لیکن بدقسمتی سے ہماری باتوں پر غور نہیں کیا گیا، سیریس نہیں لیا گیا، ہمیں جھوٹا کہا گیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن ان کو کیا، خون تو میرے پختونوں کا گر رہا ہے، جو بدقسمتی سے ایک مائنڈ سیٹ کے لیے جو 78 سال سے اس ملک پر قابض ہیں، اس کے لیے میرے پختون کا، میرے قبائلی کا خون بہت سستا ہے۔ وہ ہمارے خون کو خون سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پختونوں، ہمارے قبائلوں کو خون کو یہ پانی سے بھی سستا سمجھتے ہیں، اس لیے اس وقت دھیان نہیں دیا گیا۔ جب 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد، 22 بڑے ملٹری آپریشن کے بعد یہاں پر امن نہیں آ رہا، تو یہ قصور ہمارا نہیں ہے، یہ قصور صوبائی حکومت کا نہیں ہے، یہ قصور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا نہیں ہے، یہ قصور پختونوں کا نہیں ہے، یہ قصور ہے بند کمروں کے فیصلوں کا، جو ہمیشہ سے اس ملک پر مسلط ہوتے آ رہے ہیں۔ یہاں پر اس چھت تلے اسپیکر صاحب آپ کی سربراہی میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کی، ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے 15 نکاتی ایجنڈا فائنل کیا، جس میں ایک نکتہ یہ تھا کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس پر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں، تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے سائن موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ ملٹری آپریشنز کسی مسئلے کا حل نہیں ہے،
انہوں نے جبری جو ہیں میرے تیرا میرے آبائی گاؤں سے لوگوں کا انخلا جبری انخلا کیا. مطلب ہم ایک طرف تمام صوبے کی عوام کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, دوسری طرف یہ جو ہے لوگوں کو جبری انخلا کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اچھا اس وقت مجبور کرتے ہیں جب برف باری ہو رہی ہے. اس برف باری میں چیختا رہا, میں چلاتا رہا کہ اس وقت جہاں پر آپ ملٹری آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر جانور بھی نہیں رہ سکتے. آپ کا ارادہ دہشت گردی یا دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں ہے. آپ کا ارادہ ہے صوبائی حکومت کو یا مجھے نیچا دکھانے کے لیے. لیکن ایک پلان یہ بناتے ہیں اور ایک پلان میرے رب کا ہے, اور بہترین پلان جو ہے وہ میرے رب کا ہوتا ہے. جناب اسپیکر, انہوں نے پہلے الزام لگایا کہ اسمگلر ہے, پھر الزام لگایا کہ دہشت گرد ہیں. دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی, کیونکہ پورے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پورے پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کی اس سپاہی کو جو عزت دی وہ پوری دنیا نے دیکھی, وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. کیونکہ آج بھی پورا پاکستان صرف پاکستان کا واحد لیڈر عمران احمد خان نیازی کو سمجھتے ہیں. الحمدللہ انہوں نے الزامات لگائے, انہوں نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی, مجھے دبانے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ جہاں پر میں کھڑا تھا یہاں پر میں کھڑا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی اپنے عوام کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا. نہ مجھے کوئی اپنے نظریے سے 1 انچ پیچھے ہٹا سکتا ہے, نہ ہی کوئی میرے عوام یا میرے صوبے کے انٹرسٹ سے 1 قدم بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا, اور کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ مجھے پیچھے ہٹائے. جو میرا موقف تھا وہ میرا ہے, اور انشاءاللہ یہ موقف میرا رہے گا. جناب اسپیکر, جب دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ تیرا میں ملٹری آپریشن ہونا چاہیے. حالانکہ وہاں پر برف باری تھی, وہاں پر جو ہے اس وقت کوئی جانور بھی نہیں رہ سکتا, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود یہ بضد تھے مجھے خراب کرنے کے لیے, کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ جب لوگوں کا جبری انخلا ہوگا تو لوگ جو ہیں اس کے پیچھے یا حکومت سے منحرف ہوں گے اور وہ جو ہے ان سے نالا ہو جائیں گے. لیکن اللہ کا پلان کچھ اور تھا. جب جبری انخلا ہوا تو میں تیرا کے عوام کے پاس گیا, تیرا کے عوام نے مجھے پیار دیا, انہوں نے مجھے عزت دی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت نہیں, یہ بند کمروں کے فیصلے ہیں جو ہمیں جبری انخلا پر مجبور کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت اگر ہمیں کمپنسیشن کی مد میں 4 ارب روپے دے رہی ہیں, یہ وہ یہاں پر ڈیولپمنٹ سکیم میں, ہسپتالوں میں, یونیورسٹیز میں, کالج میں, سکولوں میں, روڈز میں بھی لگا سکتے تھے, لیکن نہیں, کیونکہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں. وہ خیبر پختونخوا کو لیبارٹری بنانا چاہ رہے ہیں, بلکہ لیبارٹری انہوں نے سمجھ رکھی ہے. ایک آتا ہے ایک تجربہ کرتا ہے, دوسرا آتا ہے دوسرا تجربہ کرتا ہے. لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے, یہاں پر الحمدللہ اس دفعہ عمران خان کے سپاہی آئے ہیں. وہ بند کمروں کے فیصلے بھی مسلط نہیں ہونے دیں گے, اور اگر کوئی بدماشی سے, زور زبردستی سے, ڈنڈے کی زور پر, بندوق کی نوک پر یہاں پر مسلط کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر, اس برفباری میں, شدید برفباری میں ان سے تو غلطی ہو گئی, لوگوں کا جبری انخلا انہوں نے کیا. پھر ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو چیز, کیونکہ بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ اس طرح ہوتے ہیں, اس سے نقصان ہی ہوتا ہے, ان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور قوم کا بھی نقصان ہوتا ہے. جب ان کو معلوم پڑا کہ انہوں نے جو بند کمروں میں منصوبہ سازی کی تھی وہ ان کے گلے پڑ رہی ہے, انہوں نے کل ایک پریس ریلیز جاری کی.
जनाब स्पीकर, और ये प्रेस रिलीज आज मैं फिर फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं कि ये सूबाई हुकूमत और इदारों, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान तसादुम का परवाना है। जनाब स्पीकर, ये परवाना सिर्फ हमारे खिलाफ जारी नहीं हुआ, जो 24 रुकनी कमेटी इन्होंने बनाई थी, ये उनका भी डेथ वारंट है, क्योंकि उसमें इनका जिक्र है। लोग अब उन 24 रुकनी कमेटी को अपना दुश्मन समझेंगे, एक तरफ लोग समझेंगे, दूसरी तरफ कुछ और लोग जो लाए गए हैं वो भी समझेंगे। अच्छा, एक तरफ तो ये 24 रुकनी कमेटी के साथ, हालांकि उनको डराया गया, धमकाया गया, दबाया गया और उसके बावजूद उनसे साइंस लिए गए। अभी जो हैं कुछ दिनों में उनके वीडियोस भी आएंगे, क्योंकि उनको डराया और धमकाया जा रहा है कि सूबाई हुकूमत के खिलाफ आप बयानात दें, लेकिन हम उनको कुली छूट देते हैं, क्योंकि ये जालिम है, कर सकते हैं जुल्म। अगर वो फर्ज करें हमारे खिलाफ बयान देते हैं और इससे इनकी जान छूटती है तो बेशक दे दे, क्योंकि उनको मुसलसल डराया और धमकाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, एक तरफ तो उनको मसलों में घेर दिया, उनके डेथ वारंट तकरीबन इन्होंने इशू कर दिए, दूसरी तरफ इनके जो नुमाइंदा है कोर कमांडर पिशावर और आईजीएफसी, उन पर इन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। जो थोड़ा बहुत लोगों का एतमाद बहाल हो रहा था, वो भी इन्होंने जायल कर दिया इस प्रेस रिलीज से, क्योंकि जितने भी जरगे हुए हैं, जितनी भी मीटिंग्स हुए हैं, इनमें बाकायदा कोर कमांडर और आईजीएफसी उनका हिस्सा थे। तो एक तरफ 24 रुकनी कमेटी जो इन्होंने बनाई थी, उनके खिलाफ इन्होंने प्रेस रिलीज के जरिए डेथ वारंट इशू किया, दूसरी तरफ जो है अपने आईजीएफसी और कोर कमांडर के खिलाफ इन्होंने अदम एतमाद का वारंट इशू कर दिया। जनाब स्पीकर, इससे होगा क्या? इससे कोर कमांडर का जो ओहदा है, आज का कोर कमांडर नहीं, और आईजीएफसी का जो ओहदा है, ये कल को किसी भी जरगे में नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं हिदायत जारी कर चुका हूं कल कि इसके बाद किसी भी इदारे से या वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत का जो भी कम्युनिकेशन होगा वो रिटर्न में होगा, वर्बल पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इसमें नुकसान ये हुआ कि जो चीजें आवाम के सामने नहीं आ रही थी, इनके लिए नुकसान हुआ, हमारे लिए तो फायदा है, तो वो अभी जो है आवाम के सामने आएगी। जनाब स्पीकर, उस प्रेस रिलीज में 4 अरब रुपए का जिक्र किया गया है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान पर काबिज एक माइंडसेट, जो पख्तूनों को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते, जो पख्तूनों को पाकिस्तानी समझते ही नहीं है, यह उनके ज़हनियत की अक्कासी करता है। जनाब स्पीकर, इससे पहले जो मिलिट्री ऑपरेशन हुए थे, हमारे कबायली अजला, हमारे कबायलियों के साथ वादा किया गया था कि जिसका घर तबाह होगा उसको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, मतलब जो सारी उम्र रुपए जमा कर करके अपने लिए एक घर बनाता है, तो एक ड्रोन आकर उसका घर तबाह करेगा, एक जेट आकर उसका घर तबाह करेगा, और वफाकी हुकूमत पाकिस्तान उसे 4 लाख रुपए देगी। शर्म आनी चाहिए इनको। दूसरी शर्मनाक बात यह है कि वो 4 लाख रुपए भी अभी तक नहीं मिले। 15 साल से वो 4 लाख रुपए भी नहीं मिले। तो एतमाद का लेवल तो ये है। दूसरी तरफ मेरे नॉर्थ वजीरिस्तान के लोग जो बकाखेल कैंप में होते हैं, उनसे वादा किया गया था कि मंथली उनको पैसे दिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे वफाकी हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत दे रही है। 7 अरब रुपए हम दे चुके हैं,
46 अरब रुपए हमारा वो बकाया है वफाक जो हमारे मुतासरीन को पैसे नहीं दे रहा था। 7 अरब रुपए जो है अभी हम दे चुके हैं। 52 अरब रुपए ये वफाक हमारा आईडीपीज में बकाया है। जनाब स्पीकर, ये 4 अरब रुपए ये इसलिए बार बार याद कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे कबाइलियों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि हम इनको मारेंगे, इनको दबाएंगे, इनको निकालेंगे, लेकिन इनके रिलीफ के लिए आपने कुछ नहीं करना। मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला, मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला, और डंके की चोट पे करूंगा। मैं अपने एमपीएस का, एमएनएस का, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इन मुतासरीन के लिए ये 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत की तरफ से जो मुख्तस किए गए हैं, इन्होंने ये कुर्बानी दी है। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन इसके बरक्स जो माइंडसेट है, जो ये नहीं चाहता कि एक कबाइली नौजवान इस सूबे का वज़ीर आला बने, एक माइंडसेट जो ये नहीं चाहता कि कबाइली नौजवान या कबाइली लोग मेन स्ट्रीम में आए, जो ये नहीं चाहता कि मेरा कबाइली नौजवान पढ़े लिखे वो कामयाब बने, उनके मुंह पर तमाचा है, और ये तमाचा मैं इंशाअल्लाह बार बार मारूंगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, एक दफा फिर इस फ्लोर से मैं बंद कमरों के मुनसूबा साजों से यह कहता हूं कि अगर हम तनकीद करते हैं, अगर आपकी पॉलिसियां बार बार नाकाम होने की वजह से हम इससे दिल बर्दाश्त हो गए हैं, तो हम दूसरी तरफ हल भी देते हैं। हल यह है कि सूबाई हुकूमत को, तमाम सियासी और मजहबी जमातों को, यहां के स्टेक होल्डर्स को, मशरान को, इनको साथ बिठाए, पॉलिसी बनाए। वो पॉलिसी मुस्तकिल और पायदार अमन में कलीदी किरदार अदा करेगी। क्यों बज़िद हो? क्या मसला है? क्यों ये सोच आप तर्क नहीं करते कि मतलब आप ही हैं, बाकी कोई समझदार नहीं है? अगर आपके एडवाइजर या आप समझदार होते तो आप कल की प्रेस रिलीज निकालते। आपके पॉलिसी वैसी भी नाकाम है, आपके एडवाइजर्स भी बेवकूफ हैं, पता नहीं कौन आपको ये मशवरे देता है। जनाब स्पीकर, वाहिद हल यही है कि मिल बैठकर मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए वाज़ेह हिकमत अमली और वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए जो सिर्फ एक बार हो। ये नहीं हो सकता कि आज एक पॉलिसी बनाएगा, कल वो जाएगा, दूसरा आएगा, वो कोई और पॉलिसी बनाएगा। मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए इन तमाम लोगों को मिल बैठकर एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए। जनाब स्पीकर, एक तरफ तो मेरे सूबे के ये हालात हैं, दहशतगर्दी लाई गई, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए राह हमवार होती जा रही है, लोगों को बेघर किया जा रहा है। दूसरी तरफ वफाक हमारे पैसे नहीं दे रहा। 4758 अरब रुपए वफाक हमारा मकरूज है, लेकिन वो हमें नहीं दे रहा। दूसरी तरफ IMF ने रिपोर्ट किया है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन इन्होंने की है। ये रिपोर्टेड है। इसके अलावा पता नहीं कितनी की करप्शन हुई होगी। रिपोर्ट्स हैं कि पंजाब में तकरीबन 100 अरब रुपए की करप्शन हुई है और खुर्द बुर्द हुई है। एक तरफ मेरा जायज मुतालबा है, हमारे जायज हकूक हैं कि हमें 4758 अरब रुपए दें, वो नहीं दे रहे कि पैसे नहीं है। दूसरी तरफ 5300 अरब रुपए ये खा रहे हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ जो मईशत के हालात हैं, GDP ग्रोथ दिन ब दिन नीचे आ रहा है। हमारे बैरूनी और अंदरूनी कर्जे तकरीबन 80,000 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। जनाब स्पीकर, 80,000 अरब रुपए, हमारा टोटल GDP 1,12,000 अरब रुपए है। हमारे टोटल कर्जे 80,000 अरब रुपए हैं। इसमें बैरूनी कर्जा 36,000 अरब रुपए है। हमारा तिजारती खसारा तकरीबन 15 अरब डॉलर से बढ़ गया है। हमारे फॉरेन रिजर्व
20 ارب ڈالر ہیں، اس میں آپ کے باہر کے دوستوں کے پیسے ہیں کہ ڈالرز ہیں، اگر وہ آج واپس لے لیں تو آپ کی ڈالر کی قیمت 280 روپے سے بڑھ کر 400 روپے سے بڑھ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 36,000 ارب روپے کا یہ قرضہ آپ کے 50,000 ارب روپے کراس کر دے گا۔ مطلب آپ کا قرضہ جو ہے جی ڈی پی کو ٹچ کر رہا ہے، یعنی آپ کا ملک دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کے نوجوان ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، آپ کا انڈسٹریلسٹ ملک چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، اپنی انڈسٹریز بند کر رہا ہے، آپ کا ایگریکلچر میں کسان دن بدن خودکشیاں کر رہا ہے۔ یہ سارے مسئلے پاکستان میں ہی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے انٹرسٹ دیکھیں، سارے ادارے صرف اور صرف عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو جو ہے جیل میں بند رکھنے کے لیے، ان کی اہلیہ کو جیل میں بند رکھنے کے لیے، ان کی بہنوں پر رات کے اندھیرے میں زہریلا پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو سڑک پر گرایا جاتا ہے۔ ہمارے جو اسیران ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، ان کو جو ہے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی ہو رہی ہیں۔ مزید ہمارے صحافیوں پر جو ہے وہ قدغن لگائی جا رہی ہیں، ہمارے وکلاء کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے اداروں کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں۔ وہ بیٹھے ہیں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان ہی ختم ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی ختم ہو، اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو پریس ریلیز وفاقی حکومت کی طرف سے نکلا ہوا ہے، چاہے اس میں کوئی دوسرا شامل ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ تصادم کا پروانہ ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ میں اتوار کے دن اپنی افریدی قوم کا جرگہ انشاءاللہ بلا رہا ہوں، میں افریدی قوم کے پاس جاؤں گا۔ اتوار کے دن میں پختون قوم کے پاس پھر جاؤں گا، تمام پختون قوم کو اکٹھا کروں گا اور اس کا جرگہ بلاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اگر یہ نوٹیفیکیشن معافی کے ساتھ کل واپس نہیں لیا گیا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، وما علینا الا البلاغ۔